الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ رمضان المبارک کی مبارک راتیں ہیں، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نبی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، کچھ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ انسان کی زندگی کا سفر سیسکی سے شروع ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو چیخ چیخ کے روتا ہے۔ انسان کی زندگی کا سفر سیسکی سے شروع ہوتا ہے اور ہچکی پر ختم ہو جاتا ہے۔ جب بھی انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو ایک ہچکی آتی ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے اور اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر والے ہنستے ہیں، بچہ چیخ چیخ کے روتا ہے لیکن اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر والے ہنستے ہیں۔ لیکن اگر یہی بچہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار کر دنیا سے جاتا ہے تو گھر والے روتے رہ جاتے ہیں اور وہ دنیا سے ہنستے ہوئے جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اپنی زندگی کو ایسے گزارو جیسے رمضان کا مہینہ گزارتے ہو، زندگی کو رمضان کی طرح گزارو گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے موت عید کی طرح آئے گی۔ جس آدمی نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ہوتے ہیں، جس آدمی نے رمضان کے مہینے میں رات کی تراویح پڑھی ہوتی ہیں، جس آدمی نے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہوتے ہیں، اس کو عید کی خوشی کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے آج آپ نے پہلا روزہ رکھا، میں نے بھی پہلا روزہ رکھا، ہم نے افطار کا مزہ کچھ اور اندازہ لگایا ہوگا کہ پورے دن بھوکے رہنے کے بعد جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں اور اس نعمتوں کو ہم کھاتے ہیں تو اس نعمتوں پر کھانے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو مجھے تو مختصر سمجھانا یہ ہے کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے گزشتہ رمضان میں کتنے لوگ ہمارے درمیان میں موجود تھے، اس رمضان میں وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو دنیا تو ہر ایک کو چھوڑنی ہوگی، دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے رہا نہیں اور نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے۔ باقی رہنے والی ذات تو بولو کس کی ہے؟ ایک اللہ کی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو میٹ جانا ہے، اگر باقی رہنے والی کسی کی ذات ہے وہ تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں ایک نہ ایک دن یہ دنیا ضرور چھوڑنی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں زندگی نصیب فرمائی، ہم اس زندگی کی قدر کر لے۔ ویسے تو زندگی کا ہر سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، زندگی کا ہر منٹ بڑا قیمتی ہے، زندگی کا ہر گھنٹہ بڑا قیمتی ہے، زندگی کی ہر راتیں، زندگی کا ہر دن بڑا قیمتی ہے۔ لیکن کچھ مخصوص گھڑیاں ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، ہم ان گھڑیوں کی قدر کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ پاک ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی نصیب فرما دیتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ پاک ہمیں ضرور کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے کہ آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو دنیا کی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی کا مقصد سمجھایا۔ چونکہ میں نے پہلے آپ کو بتلایا کہ زندگی کا ہر سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، یہ رمضان کے مہینے کا تو ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آدمی نفل عبادت کرتا ہے اللہ پاک اسے فرض کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں، فرض عبادت کرتا ہے اللہ پاک 70 فرضوں کے برابر ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے
طریقے سے گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، جیسے نیکیوں کا اجر بڑھتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی کا بھی اجر بڑھ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے بھائیو، دنیا کی زندگی میں عقل مند ہوشیار ہم سب کا یہ سوال ہوتا ہے، دنیا میں چالاک کون ہے، دنیا میں ہوشیار کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی 10,000 کے 20,000 کما لے وہ دنیا میں بڑا چالاک۔ ہاں، روزی دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ اپنے دشمنوں کو بھی کھلاتا ہے اور اللہ اپنے ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہے۔ اللہ کسی کو بھوکا نہیں رکھتا، کھلاتا ہر ایک کو ہے۔ لیکن زندگی کا مقصد سمجھایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں، میں نے تمہیں زندگی نصیب فرمائی، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ۔ آج دین کی محنت کے لیے، دین کے تقاضوں میں اگر ہمیں باہر جانا پڑتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دنیا کا کیا ہوگا، ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، ہمارے بزنس کا کیا ہوگا، بیوی بچوں کا خیال کون رکھے گا، دکان کا خیال کون رکھے گا، کاروبار کا خیال کون رکھے گا؟ بولو، جو اللہ کے دین کی محنت کرے گا کیا اللہ اس کا خیال نہیں رکھے گا؟ کیا اللہ اس کی ذمہ داری نہیں لے گا؟ اللہ نے قرآن کریم میں سمجھایا، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اللہ فرماتے میرے بندو، روزی کی فکر تم نہ کرو، روزی کی فکر تو میں نے خود اپنے ذمے لے رکھی ہے، روزی دینے والی ذات تو میری ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ فرماتے مجھ سے بڑھ کر تمہیں روزی دینے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا سمجھدار آدمی وہ ہے، میری امت کا چالاک ہوشیار آدمی وہ ہے جو دنیا کے پیچھے پڑا رہے، اپنی آخرت کو خراب کرے۔ وہ ہوشیار نہیں ہے، بلکہ ہوشیار تو وہ ہیں جو دنیا کی زندگی میں، فانی زندگی میں، ختم ہونے والی زندگی میں ایسے اعمال کر لے، وعمل لما بعد الموت، جو اعمال اسے موت کے بعد کام آنے والے ہیں، وعمل لما بعد الموت۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا ناسمجھ آدمی وہ ہے، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى علی اللہ۔ میری امت کا ناسمجھ نادان آدمی وہ ہے جو دنیا کی زندگی اپنی منمانی گزارے۔ جانا تو ہر کسی کو ہے، آج دنیا کی وجہ سے چونکہ میں نے غور کیا، ہمارا دل بگڑا ہوا، ہمارا دماغ بگڑا ہوا، ہمارے ہاتھ بگڑے ہوئے، ہمارے کان بگڑے ہوئے۔ بگڑے ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ وہ کام نہیں کرتے جن کاموں کو اللہ نے کرنے کو کہا، دماغ وہ باتیں نہیں سوچتا جن باتوں کو اللہ نے سوچنے کو کہا، کان وہ باتیں نہیں سنتا جن باتوں کو اللہ نے سننے کو کہا، زبان وہ باتیں نہیں بولتا جن باتوں کو اللہ نے بولنے کو کہا، پیر ان جگہوں کی طرف نہیں چلتے جن جگہوں پر اللہ نے چلنے کو کہا۔ تو پورا جسم بگڑا ہوا، بگڑے ہوئے جسم کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں، اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، اور اس وقت ہم جمع ہوئے ہیں اللہ کے دین کی کچھ نہ کچھ محنت کرتے ہیں، کبھی مقامی اعمال میں ہم اپنے وقت کو قربان کرتے ہیں، کبھی اللہ کے دین کے لیے اپنے وقت کو قربان کرتے ہیں۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں اپنی آخرت یاد رہ جائے۔ دیکھو، موت آنی ہے، موت آنی ہے، ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اگر ہم دکان پر محنت چھوڑ دیتے تو بولو دکان چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ نہیں چلے گی، دکان تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کاروبار پر محنت چھوڑ دیں گے، کاروبار تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایمان جیسی عظیم نعمت اللہ پاک نے ہمیں بغیر مانگے اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائی ہو، اس پر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان بھی رفتہ 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 یعنی آہستہ آہستہ ایمان بھی دلوں میں سے نکلتا چلا جائے گا۔ آج ہماری زندگی دیکھیں، ہم اپنی زندگی کو ایمانی زندگی گزارتے ہیں یا غیروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں؟ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، جائے گا جب جہاں سے، دنیا سے تو ہر کوئی جائے گا، چاہے آخرت کی تیاری کرتا ہو نہ کرتا ہو، چاہے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہو نہ کرتا ہو، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا۔ جس دنیا کی محبت میں دین کے تقاضوں کو پیچھے چھوڑا، جس کاروبار کی محبت میں دین کے تقاضوں کو پیچھے چھوڑا، جس اولاد کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے رہے، تو کیا فرمایا؟ جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا۔
ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ دنیا میں کتنا بھی جمع کیا ہو لیکن آخرت کا سفر کرتے ہوئے تو صرف کفن ساتھ جاتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ موت کا آنا تو برحق ہے لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے۔ تو بولو ہم سب اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس گزری زندگی پر اللہ سے معافی مانگ لو کہ اللہ آئندہ زندگی جو باقی ہمیں نہیں معلوم، زندگی کے کتنے سیکنڈ باقی، کتنے منٹ باقی، کتنے گھنٹے باقی، کتنی راتیں باقی، کتنے دن باقی، کتنے ہفتے باقی، کتنے مہینے باقی، کتنے سال باقی، زندگی کا جو حصہ باقی ہے اس حصے کو اللہ کے احکام کے مطابق گزاریں گے، کہو انشاءاللہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت درکار ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، دعوت کی محنت بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ نے اگر موقع دیا ہو 3 دن کی قربانی دے سکتے ہیں، 3 دن کی قربانی دو، 10 دن کی قربانی دے سکتے ہیں، 10 دن کی قربانی دو، 40 دن کی، یہ تو ہمارا میشن رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ ہمیشہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ خود بھی دین پر چلیں گے انشاءاللہ اور اللہ کے بندوں کو بھی دین پر چلانے کی دعوت دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب تشکیل بھی